اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. دنیا میں رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا. اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. عزت سے جینا ہے جوانوں تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. ان کی قدر جوانوں زندگی میں کرو. مرنے کے بعد ہم نے نالائق بیٹے دیکھے باقاعدہ تاکید کرتے ہیں ختم والے دن میری والدہ میرے والد کے ختم میں مہنگے سے مہنگا منڈی سے پھل لانا ہے، اور آدھی مسجد بھر دیتی ہیں. کبھی اپنے دماغ پہ زور دو. 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ تمہارے ماں باپ اب بوڑھے ہیں، نکاہت ہے، انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، انہیں اچھے پھل کھلانا. وہاں تو ہم شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، کبھی خیال تک نہ آیا، اور آج آپ نے آدھی مسجد بھر دی. یہ زندگی میں کھلاتے، یہ قدریں زندگی میں کرتے. مرنے کے بعد ہم دیکھتے جب قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے. یہ حیا ادب کاش کہ ہم نے زندگی میں کیا ہوتا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے جوان. جب یہ چلے جاتے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گنا سایہ تھا، جن کو ہم نے ساری زندگی نظر انداز کیا، دھکے دیے، گالیاں دی، تو پھر یاد آتی یہ کتنی بڑی دولت تھی جو ہم نے اپنے ہاتھ سے گوا دی. تو ان کی قدر زندگی میں کرو. یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. آج سے تقریباً 1.5 اشرا یا 1 اشرا پہلے کی کہانی ہے. میں ایک سفر میں تھا تو سرے رات مجھے ایک بوڑھا ملا. خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے. اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرتے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. میں نے محسوس کیا یہ بوڑھا زخمی ہے. زخم پرائے نے نہیں کسی اپنے نے دیے ہیں. الجھی باتیں کرنے لگ گیا. میں نے کہا بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا. میں نے کہا بابا جی قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے. فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا بابا بیٹے کو ساتھ لے لیتے. جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا. چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے تڑپ کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد نے جوان رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے نا تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی. آپ عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے کہ وہ کون سا عمل جس نے اس کو میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوس دیا. آپ اس کے مہمان بنے اور اس کے گھر تک پہنچے. اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. جب گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا جوان کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو جس طرح ہم کرتے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں بھائی جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی اوقات حیثیت کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، ہنڈیاں رکھی، کھانا بنایا. جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. اچھا جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ وہ زیر لب مسکرایا. وہ کہتا ہے ماں ہے نا، خدمت کرتا ہوں تو بڑی دعائیں دیتی ہے اور دعا بہت بڑی دیتی ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے تو تعجب بھی ہوتا ہے. کہا کیا دعا دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میری ماں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میں جوانوں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. جب اس نے کہا میں عام سا قصاب سارا دن گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دیتا ہوں، میرے جیسا عام انسان اور نبی کتنا بڑا مقام، کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا. خدمت نبی سے ملا دیتی ہے جوان. انہیں دھکے نہ دو، ان کو گالی نہ دو، انہیں برا بلا نہ کرو کہو، انہیں برادری میں اکٹھا کر کے رسوا نہ کرو، ان کے سامنے دلائل نہ دو، ان کے سامنے سر تسلیم خم رکھو، اور بھائی ان کے قدموں میں جھکے رہو.
ان کی خدمت میں رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں رہا کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر شہرت چاہتے ہو، دنیا میں رتبہ اور مقام چاہتے ہو، تو ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو۔ دیکھیں یار، ایک نام اتنا مشہور ہے، میں نام لوں گا، نام نہیں بھی لوں گا تو آپ پہچان جاؤ گے۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں جوانوں، وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ انہیں راضی رکھو، ان کے قدموں میں رہا کرو۔ لیکن آج تو ہم راہ فرار اختیار کرتے نا، آج خدمت سے ہم جی چراتے ہیں۔ مجھے جنوبی پنجاب سے صاحب نے کال کی، وہ کہتے مولانا میں نے اپنی کہانی سنا کے آپ سے مشورہ لینا ہے، کہانی سنیے آپ بھی۔ وہ کہتے میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، اور ماں نے ساری جوانی میرے نام لگا دی۔ وہ کہتا ہے میری ماں کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، لیکن وہ بات کیا سناتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میری شادی بھی ہوگی، گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی در گزر، گھر والی کو بھی سمجھاؤ کہ بوڑھے ہو گئے، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑا یہ بھی ماں باپ ہے نا، در گزر کرو نا۔ میں یہ مشورہ تب دیتا اگر تیرا کوئی اور بھائی ہوتا کہ اس کے پاس چھوڑا، تو اس کو میری بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کہتا مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا دے سمجھا، تیری خاطر کتنے اس نے دکھ سہے ہوں گے، کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، اور آج تو ماں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ ان کی قدر کرو جوانوں، یہ نہیں آئیں گے دوبارہ۔ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی، واللہ نہیں دے گی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ چلے جائیں نا جب روٹ کے، جب رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں، قبروں میں منہ چھپا کے چلے جاتے ہیں نا، کفن میں منہ چھپا کے، تو پھر بڑا یاد آتے ہیں، پھر ان کی ادائیں یاد آتی۔ کبھی کبھی جھڑکتے تھے، کبھی کبھی روکتے تھے، کبھی کبھی منع کرتے تھے، کبھی کبھی تھوڑے سے تلخ ہوتے، وہ تلخیاں یاد آتی۔ میرے چچا دوستوں میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، رات کافی گزر گئی، دادی اماں لینے آئی نا، تو تھوڑا سا چچا ناراض ہوئے کہ آپ